یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کا ذکر اپنے باپ سے کرتے ہیں، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ کہتے ہیں اے ابا جان، میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، 11 تارے اور ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کون کہا؟ یوسف علیہ السلام۔ باپ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جب انہوں نے حضرت یوسف سے بچپن میں ہی یہ خواب سنا تو کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا یہ اپنے بھائیوں کے سامنے مت بولنا اس خواب کو، جو 10 بھائی ہیں تمہارے ان کے سامنے اس خواب کا ذکر مت کرنا، ورنہ وہ کچھ نہ کچھ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بھائیوں میں بھی حسد آتا ہے، ہر زمانے میں رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بتایا تو نہیں، لیکن حسد آلریڈی ان بھائیوں کے دلوں میں آ گیا تھا کہ ہمارے باپ سب سے زیادہ اسی کو چاہتے ہیں، یوسف کو چاہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی صرف ایک چھوٹے سے علاقے میں نہیں، ان کا بڑا مقام تھا، ایک بڑی امت ہے ان کی پیروی کرتی۔ بیت المقدس یعقوب علیہ السلام جہاں آباد رہے، فلسطین جہاں ہے، تو بھائیوں میں یہ حسد رہا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے یہی عزیز ہیں، جو کہتے ہیں نا سجادہ نشینی کی جنگ، دوڑ کہ باپ کے بعد میں بیٹھوں گا گدی پہ، باپ کے بعد میں رہوں گا۔ 10 لوگ ایک طرف ہو گئے، یوسف علیہ السلام ایک طرف۔ اب شیطان آیا، ان 10 کو وسوسے ڈالا کہ تم یوسف کا کام تمام کرو ورنہ تمہیں باپ کبھی چاہیں گے بھی نہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا کریں، آپس میں بیٹھ کر کے میٹنگ کیا، کہا کہ یوسف کو جو ہے مار ڈالتے ہیں۔ پھر ایک بھائی نے کہا مارو مت، جنگل میں لے جاتے ہیں، کہیں جا کر کسی کنویں میں ڈال کے آ جائیں گے۔ تو بھائیوں نے یہ مشورہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ پھر ان کو لے کر کیسے جائیں، ابا تو چھوڑیں گے نہیں ان کو ہمارے ساتھ۔ کہا ہم منا لیں گے۔ آئے یوسف علیہ السلام کے مانگ کے لیے، مطالبے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ سارے 10 آ کر کہتے ہیں ابا جان ہم جانا چاہتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، ہم تو جا رہے ہیں، ہمارا چھوٹا بھائی اگر سفر میں نہیں رہے گا تو مزہ نہیں آئے گا، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے گا، تفریح کرے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی بہت حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں اس کو اکیلا چھوڑ دو گے جنگل میں اور کوئی درندہ آ کر اسے کچھ نقصان پہنچا دیا۔ تو بھائیوں نے کہا اگر ایسا ہوا کہ ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر ہم پر لعنت ہے، ہم کیسے بھائی ہوں گے، ہم یوسف کی پوری حفاظت کریں گے۔ جب یقین دلایا تو یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا والد گرامی نے، لے کر کے پلان کے مطابق آئے جنگل میں، اور آنے کے بعد تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد 10 نے مل کر کے یوسف علیہ السلام کو جنگل میں موجود ایک کنویں میں ڈھکیل دیا۔ بہت پرانا کنواں تھا، زہریلے سانپ اس کنویں کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے ڈھکیل تو دیا لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ فوراً جبرائیل امین آئے، یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر کنویں میں ایک جگہ بٹھا دیا، اور جتنے موذی جانور تھے سب کو حکم ہو گیا کہ تمہیں یہ ایذا دینے کے لیے نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی حفاظت کرو۔ کوئی ایک سانپ نے بھی ٹچ نہیں کیا۔ ہاں، موذی جانور اللہ کے نبیوں کو ایذا نہیں دیتے۔ یوسف علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ اسی کنویں میں ملی۔ چھوٹی عمر میں جن لوگوں کو نبوت دی گئی ہے وہ 3 نبیوں کا ذکر آتا ہے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام جو کنویں میں ان کو نبوت ملی، دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہی، اور تیسرے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی بن کر کے آئے۔ یعنی یہ ظاہری دنیا میں جو کم عمر میں جن کی نبوت ہوئی، ورنہ نبوت کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کی نبوت نہیں۔ وہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اب کنویں میں ڈھکیل دیا، واپس آ کر کے جنگل میں پلان کرنے لگ گئے کہ اب کیا کریں گے۔ تو انہوں نے ایک بھیڑیے کو پکڑ کر کے اس کو کاٹ دیا، کاٹ کر اس کا خون، یوسف علیہ السلام کا جبہ نکال کر اس کو خون لگا دیا جگہ جگہ۔ یوسف علیہ السلام کو ڈھکیلنے سے پہلے ان کا جبہ اتار لیا ہوگا، اس کو خون لگا دیا، اور اس کے بعد رات کو روتے دھوتے اپنے گھر آئے اپنے باپ کے پاس۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹے خون کے ساتھ آئے باپ کے پاس، اور پھر رونے لگے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا ونستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب، ابا جان ہم کھیل رہے تھے، ہمارے سامان کے پاس یوسف کو بٹھائے تھے ہم، اور ہم کھیل میں مصروف تھے، اچانک ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا، لے چلا گیا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، وما انت بمؤمن لنا، آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے، ہمیں پتہ ہے، لیکن دیکھیے یہ ہم جبہ لے آئے ہیں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، یہ خون لگا ہوا ان کا قمیص ہے یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ اس طرح کا حادثہ ہو جائے گا، واللہ المستعان،
اب اللہ ہی مددگار ہے، فصبر جمیل، صبر سب سے بہتر ہے۔ یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد یعقوب علیہ السلام ان کے غم میں بہت روئے، بہت روئے۔ اپنے بیٹے کی یاد میں روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئیں، بینائی ختم ہوئی یعقوب علیہ السلام کی۔ اب انہوں نے جو کام کیا صرف حسد کے مارے کیا، اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حفر لأخیہ حفر اللہ لہ، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے اللہ اس کے لیے کنواں کھودتا ہے۔ ہاں یہ صرف یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوا، آج بھی یہ فارمولہ ہے، اگر آپ کسی کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں اللہ آپ کے لیے کوئی گڑھا تیار فرمائے گا جس میں تم بھی جا کے گرو گے۔ کسی مسلمان کو پھنسانے کی کوشش کرنا یہ گڑھا کھودنا ہے، کسی مسلمان کو کہیں گرانے کی کوشش کرنا یہ اس کے لیے گڑھا کھودنے کی طرح ہے۔ یہ فارمولہ آج بھی چلے گا اور قیامت تک چلے گا کہ جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اللہ اس کے لیے گڑھا تیار فرماتا ہے۔ اب یہ آئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کام کس کے لیے کیے تھے؟ کس لیے کیے تھے کہ یوسف ہٹ جائے گا تو ہم باپ کے قریب ہو جائیں گے۔ الٹا ہو گیا، یعقوب علیہ السلام نے ان 10 کو دور کر دیا، کہا کہ تم میرے قریب بھی مت آنا آج کے بعد۔ کام کس کے لیے کیے تھے؟ قریب ہونے کے لیے، لیکن یہ چال الٹی پڑ گئی، یعقوب علیہ السلام ہمیشہ کے لیے ان کو دور کر دی، تم دور ہو جاؤ سب کے سب۔ اب یہ معاملہ چلتا رہا۔ اب قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایک قافلہ گزر رہا تھا اس جنگل سے، اس قافلے نے وہاں پڑاؤ کیا تھا، قافلہ یہ مصر جا رہا تھا۔ قافلے میں سے کسی نے پانی لانے کے لیے کنواں تلاشا اور کنواں قریب میں تھا، ڈول ڈالا تو ڈول ڈالتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کر کے اوپر آ گئے، کنویں کے اوپر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جہاں چاہے محفوظ رکھے، جہاں چاہے لے جائے۔ میں آپ کو یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بتاتا ہوں، ان کا سفر دیکھیں کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا۔ حاسدین کے شکار ہوتے رہے لیکن سفر بڑا لمبا ہے یوسف علیہ السلام کا۔ اس کے بعد اس قافلے والوں نے جب دیکھا حسین و جمیل خوبصورت بچہ ہمارے پاس آیا ہے تو لے کر کے قافلے کے امیر کے پاس لائے، کہا کہ یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ حسن و جمال ان کا ایسا تھا کہ کوئی انسان ان کی طرح دکھتا نہیں تھا، بہت حسین و جمیل۔ کہا یہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔